السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ واقعہ مدینہ پاک کی مسجد نبوی شریف کا ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک قیدی کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس مسجد پاک کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ میرے گھر سے ہوگا، اور آپ ہی کے گھر سے اس کے لیے دودھ بھی آتا، کھانا بھی آتا، اور جو بھی مہمان نوازی کے لوازمات تھے وہ سارا کچھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہو کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کیسا ہے، کہاں سے آیا، کون ہے؟ تو یہ ہر بات کا جو جواب ہے وہ بڑا ہی ترش دیتا ہے، جواب دیتا ہے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جتنے نرم الفاظ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں یہ اس قدر سختی کا اظہار کرتا ہے، اور یہاں تک بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ سے زیادہ مجھے نفرت کسی سے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگا لیجئے کہ ایک قیدی ہے اور وہ جس کی قید میں ہے اس کے سربراہ کے لیے یہ الفاظ کہہ دے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ مجھے پسند نہیں ہے، آپ سے زیادہ مجھے نفرت کسی سے نہیں ہے، تو جواب بڑا سخت ہونا چاہیے، فطرتی عمل ہے قدرتی طور پر۔ لیکن بالمقابل جو ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کی خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور تینوں دن ہی اس سے لگاتار جو ہے وہ سوال و جواب کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا، بلکہ الٹا جو ہے وہ ترش رویہ، سخت لہجہ اختیار کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جو ہے اس کو چھوڑ دینے کا، آزاد کر دینے کا اعلان فرما دیا، چھوڑ دیا گیا، کھول دیا گیا۔ اب یہ جاتا ہے اور مدینہ پاک کے ایک باغ کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ بھائی یہ مجھے کیسی شخصیت ملی ہے کہ میں تھا بھی قیدی، اور قیدی ہونے کے باوجود میں ان کو دھمکیاں دیتا رہا ہوں، ترش اور سخت لہجہ میں نے اپنائے رکھا ہے، اور الٹا نتیجہ تن جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیا گیا، آزادی کی رہائی دے دی گئی ہے، آزادی دے دی گئی ہے، رہائی دے دی گئی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اچھا اخلاق تھا اس نے اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا کہ اب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن یہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کا بھی ہے کہ جب ان کو بھی لینے آئے ان کے گھر والے، یہ بکتے بکاتے غلام بن کر کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر والوں کو اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ آگے جانا بھی چاہتے ہیں اور جا نہیں پا رہے، بلکہ پیچھے آتے ہیں مدینہ پاک کی اسی مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے رہا کر دیا، آزادی دے دی ہے، آپ گئے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جانے کا چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ کے اخلاق نے ہمیں ایسا جو ہے پرکشش اخلاق نے ہمیں متاثر کیا ہے کہ ہم جانے کے قابل نہیں رہے، اب ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ تو عزیز دوستو اور محترم سامعین، ناظرین، یہ اسلام کی حقانیت بھی ہے اور اسلام کا فطرتی اور قدرتی یہ حسن بھی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکشن یہ اسلام رکھتا ہے، یہ اٹریکٹیو دین ہے، پرکشش دین ہے، لوگ جو بھی اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف۔ تو یہاں ہمارے
پاکستان کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کچھ دن پہلے جو بڑا ہی بدترین تھا، سفاکیت کی انتہا تھی، ظلم کی انتہا تھی۔ اسلام کا نام لیا گیا ہے لیکن دور دور سے بھی اس واقعے کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو تھا غیر ملکی تھا اور وہ تقریباً 10 سال سے پاکستان کے اندر کام کر رہا تھا، مسلمانوں کے اندر کام کر رہا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھتا تو یقیناً اسلام قبول کر چکا ہوتا اور 1 سال بھی بمشکل گزارتا غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے۔ تو یقیناً ہمیں اپنا اخلاق اور کردار اس کے سامنے اچھا اور ایسا جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی ایسا کردار جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ نرم گو ہیں، اگر نرمی آپ کے پاس نہ ہوتی، یعنی نرمی والا ہتھیار جو ہے اچھے اخلاق کا، اچھے آداب کا، اچھے الفاظ کا جو ہے وہ ہتھیار آپ کے پاس یا ایٹم بم نہ ہوتا تو یقیناً آپ کے ارد گرد کوئی نہ آتا۔ یعنی جو 23 سالہ دور نبوت کے اندر اسلام شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں اور عرب و عجم میں پھیلا ہے، ہر کونے کے اندر اسلام پھیلا ہے، تو وہ یقیناً آپ کی نرم گوئی کی وجہ سے ہے، نرم مزاج کی وجہ سے ہے۔ جب آپ نرمی کے الفاظ بولتے ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے الفاظ کا جو ہے وہ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے آپ کے الفاظ کی وجہ سے۔ تو یقیناً یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ شخص اسلام سے دور 1 سال بھی نہ گزارتا، لیکن یہاں پر نعرے بھی لگائے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نعرے لگ رہے تھے، لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن ننگی گالیاں بھی دی جا رہی تھی۔ حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی بھی جو ہے وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں نے یقیناً ایک انسان کی جان بھی لی ہے اور الٹا اسلام کو بدنام کیا ہے، پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ تو ان کے لیے سزائیں دیتے وقت دینے والوں کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ صرف قتل کی ہی دفعات نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی دفعات بھی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی دفعات، اور قانون کو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی ایسا قدم اٹھائے تو وہ سوچ سمجھ کر کے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔